ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بہت ہی امیر آدمی اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں بہت ہی لالچی تھیں اور تیسری بیٹی بیوٹی جو کہ بہت ہی سمجھدار تھی اور اپنے باپ کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک دن اس کے باپ کو پتہ چلا کہ اس کو کاروبار میں بہت نقصان ہوا ہے، اس کے سارے جہاز طوفان میں ڈوب گئے ہیں۔ اس کی دونوں بیٹیوں کو اپنے باپ کے اس دکھ سے کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ وہاں کھڑے کھڑے برائیاں کرتی رہیں، جبکہ بیوٹی سارے گھر کا کام کرتی۔ اس کے باپ کا سب کچھ ڈوب چکا تھا، ان کے پاس صرف ایک گھر ہی بچا تھا اور وہ بہت پریشان تھا۔ پھر ایک دن اس کے باپ کو پتہ چلا اس کا ایک جہاز کنارے تک آ پہنچا ہے اور وہ لمبے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی تینوں بیٹیوں سے پوچھا، تم لوگوں کو کیا چاہیے؟ دونوں بیٹیوں نے بہت زیادہ فرمائشیں کیں، ہمیں ڈریسز چاہیے، جیولری چاہیے، جبکہ بیوٹی نے کہا کہ مجھے صرف ایک گلاب کا پھول چاہیے۔ جب ان کا باپ کنارے تک پہنچا، بہت لمبا سفر کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ کشتی خالی واپس لوٹی ہے، اس کے اندر کوئی بھی سامان نہیں ہے۔ ان کا باپ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور جنگل میں واپس لوٹ گیا۔ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی۔ چلتے چلتے اسے ایک محل نظر آیا۔ محل بہت ہی زیادہ جگمگا رہا تھا۔ وہ اس امید پر اندر چلا گیا کہ مجھے کوئی مدد مل جائے گی۔ جب وہ اندر پہنچا تو اندر اسے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اس نے کافی بلانے کی کوشش کی کہ یہاں پر کوئی ہے، پر اسے کوئی بھی نظر نہ آیا اور نہ ہی اس کی بات کا کسی نے جواب دیا۔ اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے کھانا کھایا اور سونے کے لیے اسے نرم سا بستر ملا۔ وہ سو گیا اور جب صبح اٹھا تو اسے بہت ہی اچھے پہننے کے لیے کپڑے ملے۔ جب وہ اگلی صبح دوبارہ نیچے آیا تو شاندار سا ناشتہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آدمی یہی سوچ رہا تھا کہ یقیناً یہ کسی پری کا محل ہوگا۔ جب وہ باہر آیا تو اسے بہت خوبصورت سے گلاب کے پھول نظر آئے۔ اس نے سوچا، میں اپنی باقی 2 بیٹیوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں لے سکا، لیکن میں بیوٹی کے لیے گلاب کا پھول توڑ سکتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے گلاب کا پھول توڑا، وہاں پہ بہت تیز ہوا چلنے لگی، گھوڑا اچھلنے لگا اور پھول زور زور سے ہلنے لگے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر گیا اور وہاں پہ بہت ہی خوفناک بیسٹ نمودار ہوا۔ بیسٹ اسے دیکھ کر بہت غصہ ہوا اور اس سے کہا کہ میں نے تمہیں رہنے کے لیے جگہ دی، کھانا دیا، پہننے کے لیے کپڑے دیے اور تم میرے پھول توڑ رہے ہو۔ آدمی اس سے معافی مانگنے لگا اور بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی نے پھول کی فرمائش کی تھی، میں اس کے لیے پھول توڑ رہا ہوں۔ بیسٹ نے کہا، تمہاری غلطی کی ایک ہی سزا ہے کہ تمہاری 3 بیٹیاں ہیں، ان تینوں میں سے اپنی کسی ایک بیٹی کو تمہیں میرے پاس چھوڑنا ہوگا، پھر میں تمہیں معاف کروں گا۔ وہ آدمی بیسٹ کی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا، پورے راستے یہی سوچتا رہا اور واپس آ کر اس نے ساری کہانی اپنی بیٹیوں کو سنائی۔ اس کی دونوں بیٹیوں نے اپنے باپ کی بات سن کر کوئی بھی غور و فکر نہیں کیا اور نہ اپنی باپ کی بات ماننے پر کوئی غور کیا، جبکہ بیوٹی نے یہ کہا کہ میں بیسٹ کے پاس چلی جاتی ہوں۔ وہ دونوں بیوٹی کی یہ بات سن کر بہت خوش ہو گئیں۔ اس کا باپ مجبوری میں اگلے دن بیوٹی کو بیسٹ کے گھر لے کر روانہ ہوا اور جب وہ وہاں پر پہنچا اسی طرح ٹیبل پر ناشتہ لگا ہوا تھا۔ وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئے اور کچھ ہی دیر میں وہاں پر بیسٹ آ گیا۔
بیوٹی یہ دیکھ کر بہت ہی ڈر گئی۔ بیسٹ تو بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ اس کے باپ نے بتایا تھا۔ بیسٹ بیوٹی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہارے ساتھ کسی نے کوئی زبردستی تو نہیں کی؟ کیا تم یہاں پر اپنی مرضی سے آئی ہو؟ بیوٹی نے کہا، ہاں میں یہاں پر اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ تمہارا باپ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا اور پھر یہاں کبھی بھی دوبارہ نہیں آئے گا۔ کیا تمہیں یہ سب پتہ ہے؟ بیوٹی نے کہا، ہاں مجھے پتہ ہے۔ اگلی صبح جب وہ واپس نیچے آئی تو اس کا باپ جا چکا تھا اور وہ اداس ہو کر گارڈن میں آ گئی اور پھولوں کی طرف دیکھنے لگی۔ جب وہ دوبارہ محل کے اندر آئی تو اسے ایک دروازہ پھولوں سے بھرا ہوا نظر آیا اور وہ دروازہ کھول کر کمرے کے اندر آئی۔ کمرہ بہت ہی پیارا پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ وہ یہ سوچنے لگی، جب کوئی بھی شخص یہ کمرہ اتنا پیارا سجا سکتا ہے تو وہ کسی اور کو تکلیف کیوں دے گا؟ وہ یہ سوچنے لگی اور وہاں دیکھتے ہی اسے ایک کتاب نظر آئی۔ اس میں لکھا تھا، آپ جو حکم کریں صاحبہ، آپ کا حکم قبول ہوگا۔ اس نے سوچا، کاش مجھے میرا باپ نظر آ جائے، تو سامنے ہی آئینے میں اسے اپنا باپ نظر آ گیا۔ اسی طرح کچھ دن گزرتے گئے۔ بیسٹ روزانہ اسے کھانے کی ٹیبل پر ملتا اور اس کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا۔ ایک دن بیسٹ سیڑھیوں پہ کھڑا ہو کر اس سے پوچھنے لگا، کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں؟ بیوٹی نے کہا، یہ تو آپ کا اپنا گھر ہے، آپ مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بیسٹ نے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے، اگر تم کہو گی میں یہاں سے چلا جاؤں تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اسی طرح روزانہ رات کو کھانے کی ٹیبل پر بیسٹ بیوٹی کو ملتا۔ آہستہ آہستہ بیوٹی کو بیسٹ سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ اسی طرح کچھ مہینے گزر گئے۔ بیوٹی کو بھی بیسٹ کی عادت ہو گئی تھی۔ بیسٹ بیوٹی کا بہت ہی خیال رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے آئینے میں اپنے باپ کو بیمار دیکھا تو اس نے بیسٹ سے پوچھا، کیا میں اپنے باپ سے ملنے جا سکتی ہوں؟ بیسٹ نے کہا کہ ہاں تم جا سکتی ہو، پر تم واپس آؤ گی؟ بیوٹی نے کہا کہ ہاں میں وعدہ کرتی ہوں، میں ضرور واپس آؤں گی۔ بیسٹ نے بیوٹی کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ جب تم اسے اتارو گی تم محل کے اندر ہوگی۔ بیوٹی جب رات کو سوئی تو وہ اگلے دن اپنے باپ کے گھر میں اپنے پرانے کمرے میں اٹھی اور اس کا باپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس کے باپ کی آدھی بیماری ختم ہو گئی۔ اسی دن اس کی دونوں بہنیں بھی اپنے باپ سے ملنے آئیں اور بیوٹی کو دیکھ کر بہت غصہ ہوئیں۔ انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم بیوٹی کو کچھ دن اور روک لیتے ہیں تاکہ بیسٹ اس پر غصہ کرے اور اسے غصے میں آ کر مار دے۔ ایک رات بیوٹی نے دیکھا کہ بیسٹ گارڈن میں بیمار پڑا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی، اسے بیسٹ کی بہت ہی یاد آ رہی تھی۔ اسی رات اس نے انگوٹھی اتاری اور اگلے ہی صبح وہ محل میں اٹھی۔ محل میں اٹھنے کے بعد اس نے پورے محل میں بیسٹ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، پر بیسٹ اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ کافی گھنٹے ڈھونڈنے کے بعد وہ کافی پریشان ہو گئی۔ پھر وہ اچانک گارڈن میں آئی۔ گارڈن میں اس نے بیسٹ کو ویسے ہی پڑا ہوا دیکھا جیسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس نے بیسٹ کو گلے لگایا۔ بیسٹ کی دھڑکن چل رہی تھی۔ بیسٹ نے بہت مشکل سے آنکھیں کھولیں اور اس سے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ تم آ گئی ہو، اگر تم نہ آتی تو میں یہیں پڑا پڑا مر جاتا۔ بیوٹی نے بیسٹ سے کہا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ جیسے ہی بیوٹی نے ایسا کہا پورا محل چمکنے لگا۔ بیوٹی بہت ہی زیادہ حیران ہو گئی۔ بیوٹی نے جب نیچے دیکھا تو وہاں بیسٹ کی جگہ ایک خوبصورت سا شہزادہ لیٹا تھا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ بیسٹ کہاں ہے؟
وہ شہزادہ اٹھا اور بولا کہ میں بیسٹ ہی ہوں۔ ایک چڑیل نے مجھ پر جادو کر دیا تھا اور مجھے بھیانک بیسٹ کی شکل دے دی تھی۔ اگر تم مجھ سے شادی کا نہ پوچھتی تو میں اسی طرح ڈراؤنا ہی رہتا۔